تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو شاید کچھ بہتر ہو جائے معاملہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. برادران عزیز و خواران محترم، سورہ نور شہید مطہری کی نظر سے یہ ہے آج کا عنوان اور ٹاپک. شہید مطہری وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کئی موضوعات کے اوپر گفتگو فرمائی ہے. تفسیر قرآن کے حوالے سے بھی ان کے بہت سارے آثار ہیں. کئی لیکچرز ان کے ہیں. سورہ فاتحہ پر بھی ہے، سورہ عادیات کے اوپر بھی ہے، سورہ قدر کے اوپر بھی ہے. آخری چند پارے جو قرآن مجید کے ہیں ان کے اوپر مستقل ان کے بیانات ہیں جو بعد میں چھپ بھی چکے ہیں. ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کا اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہوا. انہی میں سورہ نور سے متعلق ان کی 13 تقریریں ہیں کہ جو قرآن فہمی کے نام سے شائع ہوئی تھیں. قرآن فہمی تفسیر سورہ نور، اور اس کو مصباح القرآن والوں نے بہت پہلے شائع کیا تھا. میرا خیال ہے کہ شاید یہ کتاب آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے، لیکن یہ تقاریر جو شہید مطہری کی ہیں واقعاً بہت عمدہ اور شاہکار ہیں. سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے. اس سورے پر 13 اسپیچز شہید مطہری نے ارشاد فرمائی تھی. 13 تقریریں ان کی تھیں، اور انہی کو پھر ٹیپ سے اتار کر شائع کر دیا گیا تھا. اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. اس سورے کو سورہ نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو یہ بحث تو پھر اپنی جگہ پر ہے کہ وہاں پر نور سے کیا مراد ہے اور اس کا ایلوبریشن، لیکن چونکہ یہ لفظ وہاں پر استعمال ہوا لہٰذا اس سورے کو کہا گیا سورہ نور. اس سورے کے حوالے سے تاکید ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو، اس لیے کہ اس کے اندر عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے بہت ساری باتیں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں. آغاز ہی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی آؤٹ اسپوکن اسٹائل جو ہوتا ہے قرآن مجید کا، اس میں بھی نمایاں ایک انداز ہے کہ جس میں زانی اور زانیہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی جو سزائیں ہیں اس سے پروردگار عالم نے گفتگو کا آغاز کیا. تو میں چاہوں گا، ظاہر ہے کہ پوری وہ 13 اسپیچز جو ہیں اس کا خلاصہ تو میں آپ کے سامنے آج کی ایک نشست کے اندر بیان نہیں کر سکتا، مگر ان کی جو 13 اسپیچز ہیں اس کی سٹارٹ کی جو 3-4 اسپیچز، ان کی 3-4 جو تقریریں ہیں اور جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، تو ان کا ایک خلاصہ اور اس کی تلخیص ہم تھوڑا پیش کرنے کی کوشش کریں گے. جو مثالیں انہوں نے دی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ نکات ہمارے سامنے آئیں جو آغا مطہری نے بیان کیے ہیں. تو تھوڑا آیتوں کو دیکھیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، اور پھر ساتھ ساتھ شہید مطہری کا جو تبصرہ ہے اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے. پروردگار عالم نے ان 64 آیتوں کا 64 آیتیں ہیں اس کے اندر. آغاز ہی کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا. یہ سورہ ہے کہ جس کو ہم اتار رہے ہیں، وفرضناہا، اور ان احکام کو نازل کر رہے ہیں، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس کے اندر ہم روشن آیتیں، واضح آیتیں ان کو نازل کر رہے ہیں. لعلکم تذکرون، کہ شاید تم اس کے ذریعے سے نصیحت کو قبول کرو. اب یہ جو انداز پروردگار عالم نے یہاں پر اختیار کیا ہے کہ سورے کی بات کی، اس سورے کو ہم نازل کر رہے ہیں، پھر فرضناہا، ہم ان احکام کو نافذ کر رہے ہیں، ان کو فرض کر رہے ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لائٹلی لے لو، یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا اور ذرا دیکھنا کہ اس کے اندر کیا بات ہے. الزانیۃ والزانی، جو زنا کرنے والی عورت ہے، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، معاذ اللہ، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں رحم دل بننے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس موقع پر اگر ایک انسان تصور کرے
کہ واقعاً ایک اسلامی ماحول ہو، اسلامی عدالت ہو، اور اس اسلامی عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے یا اس خاتون نے نعوذ باللہ من ذالک اس فعل قبیح کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر اتنے گواہ بھی میسر آ جائیں کہ جو اسلام نے شرط رکھی ہے، تو اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ کہ ہوگا یہ کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ یہ 100 کوڑے جب اس کو لگ رہے ہوں گے تو یہ دیکھنا آسان نہیں ہے۔ اگر ایک دل درد مند رکھنے والا انسان ہے کہ جس کے اندر ایک حساسیت، ایک سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے انسانوں کو کاٹ دینا اور جانوروں کو کاٹ دینا دونوں برابر ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان واقعاً حساس ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے۔ آپ ذرا نوٹ کریں کہ خود اسلام ہمیں ان پیشوں کو اختیار کرنے کا منع کرتا ہے کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد دل میں جو درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، دل سخت ہو جائے، ان پیشوں کو اختیار کرنے کا منع کرتا ہے۔ مثلاً اگر ایک انسان ہے وہ قصائی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ کوشش کرو کہ تمہیں یہ پیشہ اختیار نہ کرنا پڑے، کوئی دوسرا کام کرو۔ کہ یہ حرام ہے؟ کہ حرام نہیں ہے، مگر اس پیشے کے نتیجے میں جب تم جانوروں کو کاٹنے کے عادی ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے جانور کا تڑپنا وہ میٹر نہیں کرے گا، تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرو؟ کہا کہ یہ والا کام نہ کرو تو بہتر ہے، یہ کام مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے کفن بیچنا، آپ جانتے ہیں کہ کفن بیچنا جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا، کہ اگر ایک انسان کو کفن بیچنا بھی ہے تو وہ کپڑے کا کاروبار کرے، کفن ساتھ میں رکھ لے، کفن کے کاروبار کے اوپر اس کا دار و مدار نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ تو اسلام پھر کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کا دل سخت نہ ہو۔ تو یہ دل سخت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سامنے اگر 100 کوڑے مارے جائیں گے تو کیا وہ دیکھ سکے گا؟ وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو پھر وہ دیکھے؟ کہا جی ہاں وہ دیکھے، کہ یہاں پر اپنے دل کو سخت بناؤ۔ اگر کسی شخص نے اس گناہ کا اس طریقے سے ارتکاب کیا ہے، یعنی میرے الفاظ کے اوپر بھی آپ غور کریں، اس گناہ کا اس طریقے سے ارتکاب کیا ہے کہ سر عام مجمع کے اندر 4 عادل گواہ فراہم ہو رہے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اب اس کو یہ سزا ملنی چاہیے، اور اس سزا کے ملنے کو برا مت مانو۔ یہ مت کہو کہ یہ سزا اس کو نہ ملے، نہ ملے گی، یہ سزا اس کو ملنی چاہیے اور مجمع عام میں ملنی چاہیے۔ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اس موقع پر رحم دل بننے کی کوشش مت کرو، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس مسئلے کے اندر رحم دل بننے کی کوشش مت کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ اس عذاب کو دیکھیں طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ دیکھے جس کے نتیجے میں یہ خبر نشر ہو۔ آپ نوٹ کریں، ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ زنا اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس کے اوپر پردہ پڑا رہے، خدا نہ کرے کہ اگر یہ گناہ ہو بھی جائے تو اس کے اوپر پردہ پڑا رہے، اس لیے کہ اس گناہ کا ہونا جتنا برا ہے، اس گناہ کا لوگوں کے درمیان چرچا ہونا اس سے زیادہ برا ہے۔ لیکن اب اگر وہ معاملہ وہاں تک پہنچ جائے کہ وہ عدالت کے اندر ثابت بھی ہو جائے اور ثابت ہونے کے بعد سزا کی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو اس کو بند کمرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اب اس سزا کو مجمع عام میں ہونا چاہیے۔ یعنی اب اس مسئلے کو اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے آ جانا چاہیے کہ کوئی دوسرا اس کو کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے، سوچ بھی نہ سکے۔ یہ ایک عبرت، ایک نصیحت، ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ جس کو سیٹ کرنا ہے، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا ایک گروہ وہاں پر ہونا چاہیے کہ جو اس عذاب کو ہوتا ہوا دیکھے، یعنی اس سزا کے نافذ ہونے کو وہ دیکھے۔ الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی ایک زانیہ ہی سے نکاح کرنا چاہے گا، زانی نکاح کرے گا ایک زانیہ سے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ذہن اس کا اسی طرف جائے گا۔ اگر وہ اسی لائف اسٹائل کا، اسی مائنڈ سیٹ کا عادی ہو چکا ہے تو پھر اس کو دین کے اندر کوئی سنجیدگی محسوس نہیں ہوگی، دین اس کے لیے کوئی سیریس فنومینا نہیں ہے۔ پھر وہ کہے گا زانی لا ینکح الا زانیہ، یہ اس کے رجحان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو زانی ہے وہ زانیہ ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا۔ او مشرکہ، یا مشرکہ عورت سے،
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین جو ہے اس کے لیے اتنا امپورٹنس نہیں رکھتا. جیسے آپ کبھی کبھی اگر ٹاک شوز وغیرہ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ جملہ آپ کو سننے ملے گا کہ یہ کیا کہ دین ایک ہونا چاہیے اگر شادی کرنی ہے. کہ یہ دقیانوسی باتیں ہیں. یہ جملے آپ کو سننے ملیں گے اگر آپ چیک کریں گے کہ یہ دقیانوسی باتیں ہیں, یہ پرانی باتیں ہیں. اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ جو میاں اور بیوی ہیں ان دونوں کا اگر دین ایک ہے تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. اور اسی طرح سے زانیہ عورت جس کا کردار خراب ہے تو وہ بھی ایک زانی ہی سے شادی کرنا چاہے گی, او مشرک, یا کسی مشرک سے شادی کرنا چاہے گی. میں تاکیداً عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی حکم شرعی بیان نہیں ہو رہا ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ مائنڈ سیٹ اس کا یہ بن جائے گا. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. مومنین ان چیزوں کو ناپسند کریں گے, ان کے اوپر تو ان چیزوں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے حرام قرار دے دیا گیا ہے. اب اس کی ایک فقہی بحث ہے کہ مثلا اگر ایک زانیہ عورت ہے اور وہ مومنہ بھی ہے بالفرض تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس بحث کو ہم ٹچ نہیں کر رہے. یہاں پر ایک مزاج کو بتایا جا رہا ہے کہ مومن کیوں ایسا کرنا چاہے گا, مومن کیوں اس بات کو پسند کرے گا. اب اس کے بعد دیکھیے آپ کہ یہ جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ ایک طرف اسلام یہ بات کرتا ہے کہ جناب اگر یہ گناہ اسٹیبلش ہو جائے تو اتنی سخت سزا ہونی چاہیے, مجمع عام میں سزا ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس کو تفریح میں مت لے لینا, اس کو مذاق میں مت لے لینا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. اور وہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں. یرمون رمی عربی کے اندر کہتے ہیں پھینکنے کو. جیسے آپ میں سے وہ افراد جو حج کے لیے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں رمی جمرات جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اس کے لیے بھی رمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رمی کا مطلب ہوتا ہے مارنا. عربی کے اندر یہ رمی کا لفظ کسی بھی چیز کو اچھالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے تہمت ہو. تہمت کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ایک فالس ایلیگیشن ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, جس کا دل چاہا اس نے ایک تہمت لگا دی اور کہہ دیا کہ صاحب وہ ایسا ہے, وہ ایسا کرتا ہے یا وہ ایسا کرتی ہے. اسلام تو اس کو بہت بڑا گناہ مانتا ہے, اسلام تو اس کو بہت گناہ کبیرہ میں شمار کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. والذین یرمون المحصنات, تو تہمت تو کوئی بھی ہو گناہ کبیرہ ہے. اگر کسی کے اوپر اس بات کی تہمت لگا دی گئی کہ وہ 500 روپیہ کھا گیا, لوگوں کا پیسہ تھا 500 روپے کھا گیا, یہ بھی تہمت ہے. اگر ثابت نہ کر سکے تو یہ تہمت ہے. مگر اس کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو مثلاً کوئی سزا دے دی جائے گی فوراً اسی دنیا میں, آخرت کا عذاب ہے. لیکن اگر کسی نے کسی بے گناہ عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی, پروردگار فرماتا ہے ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, اور اس کے بعد پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا. 4 گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ جو آدمی تہمت لگا رہا ہے یہ صحیح لگا رہا ہے. فجلدوہم 80 جلدہ, تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ. وہ جو تہمت لگانے والے تھے یا جو گواہی کا نصاب پورا نہ کر سکے ان کے اوپر 80 کوڑے لگاؤ, ان کو 80 کوڑے مارو کہ تم نے ایسا بولا کیوں. اچھا اب اس کے اندر ایک سٹیپ آگے بڑھ کر کہ ایسا نہیں ہوگا مثلا وہ 4 گواہ نہیں آئے, 3 گواہ آئے اور وہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ لوگ زنا کر رہے تھے, تو ان 3 سے کہا جائے گا کہ چونکہ تم 4 نہیں ہو 3 ہو لہٰذا گھر جاؤ. نہیں, اگر تم 3 بھی ہو اور چوتھا تمہارے پاس نہیں ہے تو تم نے بولا کیوں, یعنی تم کو چاہیے تھا کہ تم نہ بولتے, تم نے بولا کیوں. تو اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ تمہارے اوپر بھی یہ حد نافذ ہوگی اور تمہارے اوپر بھی 80 کوڑوں کی سزا ہوگی. وہ کیسا اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم قسم کھا کے کہتے ہیں, قسم کھا کے کہتے ہیں, جو بھی کھا کر کہتے ہیں. جب 4 گواہ تم لوگ نہیں تھے تو تم کو نہیں بولنا چاہیے تھا. وہ کہے کہ مگر یہ بات تو صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, کہ صحیح ہے یہ غلط. اسلام یہ چاہتا تھا کہ اگر 4 گواہ نہ ہوتے تو اس بات کے اوپر پردہ پڑا رہتا. یہ ہے سمجھنے والی بات کہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس گناہ کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جائے کہ اس نے یہ گناہ کیا اور اس نے یہ گناہ کیا. آپ یہ اسلام کا مزاج دیکھیں اور پھر اس کے بعد سوسائٹی کے اندر گفتگو دیکھیں, لوگوں کے درمیان جو ڈسکشنز ہیں اس کو دیکھیں, کہاں اسلام کی تعلیمات اور کہاں ہمارے ڈسکشنز.
پروردگار فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات، وہ کہ جنہوں نے پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگائی زنا کی، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اس کے بعد وہ 4 گواہ لانے میں ناکام رہے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ ایک ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، دوسری ان کی گواہی کبھی قبول مت کرنا۔ دا میٹر از دیٹ سیریس کہ ان کو 80 کوڑے بھی مارو، نمبر 2 ان کی گواہی کبھی قبول مت کرنا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، ان کو عادل بھی مت سمجھنا۔ یعنی ان کی ایک تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور عدالت کا اسٹیٹس بھی ان سے چھین لیا جائے گا۔ یعنی فرض کرو کہ اگر وہ شخص امام جماعت تھا، اس کے پیچھے اب نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر وہ قاضی تھا تو اب اس کو قاضی بننے کا حق نہیں ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جہاں جہاں عدالت شرط ہے وہاں وہاں عدالت کا حکم اس سے سلب کر لیا جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ کہ جو اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہید مطہری نے 2-4 باتوں کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا ان آیتوں کے ذیل میں۔ ایک تو وہ بات ہے کہ جس کو انہوں نے اس تفسیر کے اندر بھی ڈسکس کیا، اور ان کی ایک اور بہت اچھی کتاب ہے جس کا نام ہے فلسفہ حجاب۔ فلسفہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ حجاب کی فلسفی کیا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر پروردگار عالم نے حجاب کے موضوع کو ڈسکس کیا ہے۔ ایک تو یہی سورہ نور ہے جس میں آگے جا کر وہ آیتیں آتی ہیں، اور دوسرا سورہ ہے سورہ احزاب، 33واں سورہ، یہ 24واں سورہ اور وہ 33واں سورہ۔ سورہ احزاب کے اندر جہاں پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے، ان آیتوں کو فقہ کے اندر کہتے ہی ہیں آیات الحجاب، یعنی حجاب والی آیتیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فوکس ہے ازواج رسول کے اوپر، کہ پیغمبر اکرم کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے حجاب کے خاص احکامات ہیں۔ مثلا ان کے لیے قرنا فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، تو ان کو تو اجازت بھی نہیں ہے، بہت ہی اسپیسیفک کوئی ریزن ہونا چاہیے جس کے لیے وہ گھر سے باہر نکل سکیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ کن کے لیے؟ نبی کی ازواج کے لیے، ازواج رسول کے لیے۔ تو کچھ خاص حجاب کے احکامات ہیں جو ان کے لیے آئے ہیں، اس کو بھی شہید مطہری نے وہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ آیتیں کہ جو سورہ نور سے متعلق ہیں، کہ جس میں عمومی طور پر تمام خواتین کے لیے حجاب اور پردے سے متعلق جو بحث آئی ہے اس کو انہوں نے وہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ میرے وہ دوست کہ جو خاص طور پر ان آیتوں کی تشریح میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، فلسفہ حجاب، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایک اور کتاب کو بھی ذہن میں رکھیں، اس بات پردہ، یہ علامہ سید علی نقوی صاحب کی کتاب ہے۔ 2 کتابیں ہو گئیں، فلسفہ حجاب اور دوسری اس بات پردہ۔ میرا خیال ہے کہ دونوں آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جائیں گی۔ وہاں پر بھی شہید مطہری نے ایک بہت انٹرسٹنگ کمپیریزن کیا، اور اس سورہ نور کی تفسیر میں بھی ایک بہت دلچسپ یہ تقابل ہے کہ جو انہوں نے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، ایک اسلامی تہذیب ہے اور ایک مغربی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب میں آپ جانتے ہیں کہ آزادی کے نام پر آوارگی کو فروغ دیا گیا ہے، یعنی مغرب کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، صرف مغرب میں ہونے کی وجہ سے ہم ان کا انکار نہیں کریں گے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مغرب والے جو ہیں وہ کھرا مال بیچتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ مگر جب آپ تہذیب کے عنوان سے بات کرتے ہیں اور جنسی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو سویلائزیشن کے اندر ہمیں وہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے، ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ اچھا، وہاں پر بھی ایک چیز ایوالو ہوئی ہے، خود آغا مطہری نے اس کو لکھا بھی ہے کہ ایک کلیسا کا معاملہ تھا، ایک چرچ کا معاملہ تھا، تو چرچ نے تو اس کے اندر بہت ہی ایک نیگیٹو رول پلے کیا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک جملہ ہے کہ لا یری الجاہل الا مفرطا او مفرط، کہ یا تم جاہل کو دیکھو گے کہ وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے، یا تم جاہل کو دیکھو گے کہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے، وہ بیلنس نہیں رکھتا۔ وہ جو ایک ماڈریشن اور ایک بیلنس ہونا چاہیے وہ اس کے اندر ہم کو دکھائی نہیں دیتا، ادھر دس ایکسٹریم اور دیٹ ایکسٹریم۔ تو کلیسا یعنی چرچ جب تک اس کا زور وہاں پر تھا، ان لوگوں نے عورت کا جو تصور پیش کیا تھا وہ یہ تھا
کہ عورت جو ہے وہ نجاست کا نام ہے. عورت خود جو ہے وہ فطرتاً ایک پلید چیز ہے، ایک ایسی مخلوق ہے خدا کی کہ جو انسان نما ہے، اور اگر اس سے کوئی قریب آتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود روحانی اعتبار سے پستی میں چلا جائے گا. اس کے لیے وہ لوگ ایک لفظ استعمال لفظ تو آج کل اس کا جو ایک سبسٹیٹیوٹ استعمال ہوتا ہے کہ لیسر ایول. وہ کہتے تھے شادی کر لو، چرچ کہتا تھا کہ شادی کر لو اس لیے کہ یہ لیسر ایول ہے، ورنہ تم لوگ زنا کی طرف جاؤ گے. تو تم لوگ ایک چھوٹے گناہ کو، ایک چھوٹی برائی کو ایکسیپٹ کر لو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لہٰذا شادی کر لو. لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. وہ وہاں تک گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ عوام کے لیے کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پوپ ہوں گے، جو ہمارے چرچ کے بڑے ہوں گے، کارڈینل ہوں گے، یہ ہوں گے، بشپ ہوں گے، وہ لوگ تو اس کام کو کبھی انجام نہیں دیں گے، اس لیے کہ دے نیڈ ٹو بی کلوز ٹو آلمائٹی اللہ. ان کو تو خدا سے قریب ہونا ہے. وہ اگر شادی کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ خدا سے دور ہو جائیں گے. اس لیے کہ عورت اگر اس کے گھر میں آ جاتی ہے، چاہے بیوی بن کر بھی، تو اس نے اپنے آپ کو روحانی طور پر پست کر لیا. جب چرچ کا زور ٹوٹا، جب کلیسا کا زور ٹوٹا، تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایک دوسری ایکسٹریم ہمارے سامنے ہے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب شادی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو. اب اس کے اندر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے فیملی کی جو ڈیفینیشن بھی دی وہ بھی بہت ہی بدقسمت ڈیفینیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب 2 persons living under 1 roof is family. 2 افراد اگر ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو یہ خاندان ہے، یہ فیملی ہے. ان کے درمیان شادی ہوئی ضروری نہیں ہے، ان کے درمیان جنس کا فرق ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا ضروری نہیں ہے. 2 مرد بھی اگر رہ رہے ہیں تو بھی وہ فیملی ہے، 2 خواتین بھی اگر رہ رہی ہیں تو بھی وہ فیملی ہے. کہ وہ اگر اپنے آپ کو سیکشولی سیٹسفائی کرتے ہیں تو بھی یہ فیملی ہے. وہ اس کا اسپاؤس اور لیجیٹیمیٹ اسپاؤس، اس کا شریک حیات قبول کر لیا جائے گا، وہ مانا جائے گا کہ بالکل صحیح ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اچھا، پھر اس کے اندر کیا ہوا؟ درمیان کے اندر ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ اسلام کے اندر اور مغربی تہذیب کے اندر یہ فرق کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان شادی نہیں کرتا تو وہ پابند ہے. یہ آگے مطہری کا ماسٹر پیس ہے یہ جملہ، کہ اگر ایک انسان شادی نہیں کرتا ہے تو وہ پابند ہے. اس کو اسلام کہے گا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، تم اس کی طرف نظر نہیں ڈال سکتے، وہ نامحرم ہے تمہارے لیے، تم اس کے لیے نامحرم ہو، لہٰذا تم اس کی طرف لسٹ فلی، لذت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، اپنی نظروں کو نیچے رکھو. اسی طرح سے عورت سے بھی کہا جائے گا کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو. یہ آیتیں آگے سورہ نور کے اندر ہی موجود ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم شادی کرو تاکہ یہ پابندی ختم ہو. نوٹ کیجئے گا کہ تم شادی کرو تاکہ یہ پابندی ختم ہو. بھائی وہ تو نیچرلی بڑا ہو رہا ہے، 15 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، 18 سال کا، 20 سال کا، اس کو تو بیوی چاہیے. وہ اپنی فطری جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے؟ اس کو تو اسلام کہہ رہا ہے تم پابند ہو، تم نہیں دیکھ سکتے. اگر تم نے لذت کی نظر ڈالی تو تم گنہگار ہو جاؤ گے، خدا تم سے ناراض ہو جائے گا. تو پھر وہ کرے کیا؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہے؟ کہا کہ ہاں شادی کرو، تم شادی کرو. کہ شادی کے بعد کیا ہوگا؟ کہ وہ پابندی ختم ہو جائے گی. یعنی اب تک جو پابندی تھی، شادی اس پابندی کے خاتمے کا دروازہ ہے. شادی کرو تاکہ یہ پابندی ختم ہو جائے. مغربی تہذیب نے کیا کہا؟ مغربی تہذیب نے کہا کہ جب تک تم شادی نہیں کرتے تم آزاد ہو. ایک لڑکا ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے، اس کو چھوڑے دوسری گرل فرینڈ، تیسری گرل فرینڈ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ لڑکی ہے، اس کا بوائے فرینڈ ہے، یہ نہیں پسند آتا دوسرا، دوسرا نہیں تیسرا. وہ شادی سے پہلے 25 لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہو کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے. ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو اب اس کے بعد کہ تم دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق آ گیا. یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے. اب یہ شوہر ہونے کے بعد اپنی بیوی پر اکتفا کرے اور یہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر اکتفا کرے جو پہلے آزاد تھے. اسلام نے کہا کہ تم شادی سے پہلے پابند ہو، شادی آزادی کا دروازہ ہے. مغربی تہذیب نے کہا کہ شادی سے پہلے تم آزاد ہو، جیسے ہی شادی تم نے کی اب تم پابند ہو. اب تم اپنے آپ کو اس لڑکے تک محدود کرو، اس لڑکے سے کہا اس لڑکی تک اپنے آپ کو محدود کرو. یعنی اسلام آزادی کی طرف لے جانے کے لیے شادی کو پیش کرتا ہے، اور مغربی تہذیب پابندی کی طرف لے جانے کے لیے شادی کو پیش کرتی ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے
کہ ایسے میں کون شادی کو پریفر کرے گا. یہ ہوا، یعنی یہ ایسی فقط تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جا کر چیک کر لیجئے، آپ کو ملے گا کہ وہاں پر کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو تنہا زندگی کو چھوڑ کر فیملی لائف گزارنا چاہتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، پھر اگر اتنا بڑا جھمیلا ہے کہ اس کے بعد ہم کو اپنے آپ کو محدود کرنا پڑے گا، تو کسی پاگل کتے نے کہا ہے کہ ہم شادی کریں؟ تو ابھی بھی تو رہ رہے ہیں، تو اگر جس کو سلیکٹ کرنا ہے وہ مجھے سلیکٹ کرے، میں اس کو سلیکٹ کروں. جب تک رہنا ہے ساتھ رہو، اور جب نہیں رہنا ہے تو ہم اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر. انہوں نے شادی کو ڈسکریج کیا. اچھا، پھر اس کے بعد کہ اگر شادی کرو گے تو پھر طلاق کا بکھیڑا ہے کہ اگر الگ ہونا ہے تو پھر وہ طلاق کا پورا پروسیجر ہے. چرچ تو طلاق کو ڈسکریج کرتا ہے، پھر کورٹ کے ذریعے سے آپ کو طلاق لینی ہے، پھر کورٹ کے ذریعے طلاق لینی ہے تو سیٹلمنٹ کرنا ہے، اور سیٹلمنٹ کرنا ہے تو اس کے اندر سم ٹائمز آدھی جائیداد جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑے گی، ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، یہ شادی وادی کا چکر جو ہے اس کو چھوڑیں. ایک تو شادی کی وجہ سے ہم پابند ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے نتیجے میں اگر ہماری بات نہیں بنی تو سیپریشن جو ہے وہ بہت بھاری پتھر ہے. اس سیپریشن کے چکر میں تو میری آدھی جائیداد چلی جائے گی. تو اب کیا ہے کہ ٹھیک ہے، بس ہم رہ رہے ہیں ساتھ میں، اسی میں بچے بھی ہو جائیں، کوئی حرج نہیں. تو جب آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو جو تقدس حاصل تھا اسی کو ختم کر دیا، کمپرومائز کر دیا، تو پھر یہ ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی. آگے متحری کہتے ہیں کہ پھر اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ رسل، برٹرینڈ رسل جو مشہور فلسفی ہے، تو اس نے ایک بات کی کہ صاحب اس کی بھی کیا ضرورت ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. کہ اس کی بھی کیا ضرورت ہے کہ شادی کے بعد دولہا اور دلہن کو پابند کیا جائے، جو ابھی بھی پریکٹس ہو رہا ہے. مگر اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ صاحب اس کی بھی کیا ضرورت ہے کہ شادی کے بعد ہم دلہا اور دلہن کو پابند کریں کہ اب تم ایک دوسرے پر اکتفا کرو. کیا حرج ہے کہ یہ اس کی بیوی ہو اور کسی اور کی محبوبہ بھی ہو؟ کیا اس میں پرابلم ہے؟ اسے مشکل کیا ہے؟ بیوی ہونے کے ناطے یہ بچے اس کے پیدا کریں لیکن تعلقات اس کے کسی اور کے ساتھ ہو، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس نے یہ بات بیان کی. آغا مطہری نے اس کو بہت ڈسکس کیا اور کرٹیسائز بھی کیا، مگر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بنیاد سے ایک چیز کو ہٹا دیں تو پھر اس کے بعد جب ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو وہاں آپ کہاں اس کو سٹاپ کریں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن اسلام وہ تو بہت واضح کہتا ہے، تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں جنسی خواہشات محسوس ہو رہی ہے، یہ تمہارے نارمل انسان ہونے کا تقاضا ہے. 1، تم اس کو پورا کر سکتے ہو. 2، مگر اس کی شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں کہ شادی کرو، ذمہ داری اپنے کاندھے پر لو، اس کے بعد تمہارے لیے یہ چیز جائز ہوگی، اس کے بغیر یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی. شادی تمہارے لیے پابندی سے آزادی کی طرف آنے کا ایک راستہ ہے. اگر وہ تم نہیں کرتے تو اسلام اس کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے لیے پھر اتنی سخت سزائیں کہ اگر وہ شوہردار نہیں ہے اور اس نے یہ کیا تو اتنے کوڑے، اور اگر شوہردار ہے اور پھر اس نے اس کام کو انجام دیا تو پھر اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. دس آل وتھ کنڈیشنز کہ اسلامی عدالت ہو، امام وقت ہو، یا اس کے نائب کی طرف سے ایک چیز کو اسٹیبلش کیا جائے، عدالت قائم کی جائے، اور پھر اس کے اندر یہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر یہ والی سزا نافذ کی جائے گی. تو یہاں پر اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ جو اپنی بیویوں میں سے کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اس نے غلط کام کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے اس کے اپنے وجود کے کوئی دوسرا گواہ نہ ہو. تو اسلام کہتا ہے کہ یہاں پر گنجائش ہے. کیا گنجائش ہے؟ کہ اس کی ایک کی بات کو 4 گواہ کے برابر مانا جائے، اس ایک کی بات کو 4 گواہوں کے برابر مانا جائے. یہ ایک پروسیس ہے کہ جس کو فقہ کی کتابوں کے اندر لعان سے تعبیر کیا گیا. لعان کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ملاعنہ، لعان، ایک دوسرے پر لعنت کرنا. آپ میں سے وہ احباب کے جو دلچسپی رکھتے ہیں تفصیلات پڑھنے میں، تو ایک تو تفسیر نمونہ کے اندر اس کی ڈیٹیلز آپ کو بہت مل جائیں گی. دوسرے تحریر الوسیلہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی بڑی مبسوط کتاب ہے،
اس کا چونکہ اردو ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، تو اس میں اگر آپ لیان کا چیپٹر دیکھیں گے تو کتاب النکاح ہی کے ذیل میں آپ کو ملے گا، تو وہاں پر بھی آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ فقہ میں اس کو پھر کس طریقے سے اپلائی کیا گیا اور انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کی بنیاد یہ آیتیں ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے وہ کہ جو اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگائے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ زانیہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا نہ کرے کہ یہ زنا کر رہی تھی، تو اسلام کہتا ہے کہ بہرحال یہ تو شوہر ہے، وہاں پر 4 گواہ اس لیے چاہیے تھے کہ وہ 4 گواہ اگر عادل تھے تو وہاں پر وہ گئے کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ 4 افراد وہاں پر گئے کیوں کسی کی پرائیویسی کے اندر؟ ان کو تو اجازت تھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر اگر وہ نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے یہ فعل اتنا کھل کر کیا ہے کہ 4 عادل گواہ دیکھ سکیں، تو وہاں پر 4 عادل گواہوں کی بات بنتی ہے، مگر یہ شخص جو یہ تو شوہر ہے، تو اس کے لیے تو کوئی پرائیویسی کا تو ایشو تھا نہیں۔ اگر اس نے اس بات کو آبزرو کیا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے والذین یرمون ازواجہم، کہ وہ جو اپنی بیویوں میں سے کسی پر الزام لگائیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، خود ان کا اپنا وجود ہو، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے ایک کی گواہی 4 شہادات، وہ 4 گواہیوں کے برابر مانی جائے گی، باللہ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ گواہی دے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا اتنا کہنے کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر زنا کی حد جاری کر دی جائے گی؟ کہا کہ نہیں۔ والخامسہ، پہلے تو 4 مرتبہ وہ خود کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، پھر 5ویں چیز ونعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت سخت جملہ ہے کہ ان لعنت اللہ علیہ، وہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور وہ جو خاتون ہے جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے اس کی بیوی کا، اس سے بھی سزا کو ہٹا دیا جائے گا، ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر وہ 4 مرتبہ گواہی دے دے انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر یہ سچا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد قرآن خاموش ہے، اور یہیں سے وہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر کہ قرآن بنیادی باتیں بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تفصیلات جو ہیں وہ حدیث کے اندر آتی ہیں۔ خود آگے مطہری نے اس پورے واقعے کو لکھا کہ ایک شوہر نے آ کر اس طرح سے پیغمبر اکرم سے کہا، پیغمبر اکرم نے سنا اور منہ پھیر لیا، چہرہ سرخ ہو گیا کہ یہ تم بات کیسی کر رہے ہو۔ اس نے 4 مرتبہ اصرار کے ساتھ یہ بات کہی، تو پیغمبر اکرم نے دونوں کو بلایا، جب وہ بول رہا تھا 4 مرتبہ اور آخر میں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں، تو پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے کہ یاد رکھنا آخرت کا معاملہ زیادہ سخت ہے، اگر غلط الزام لگا رہے ہو تو ابھی رک جاؤ۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اس نے جملہ کہا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس عورت سے کہا کہ اب تم اگر چاہو تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بری کروا سکتی ہو۔ اس نے 4 مرتبہ یہی جملے کہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور 5ویں دفعہ یہ کہنے لگی تو پھر پیغمبر اکرم نے کہا کہ دیکھو آخرت کا معاملہ زیادہ سخت ہے، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اب تم یہ جملہ مت کہو۔ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں بھی یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر یہ سچا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ قرآن خاموش، وہ پھر حدیث کے اندر آیا، اور ہمارے سامنے ایک اصطلاحی اور وہ ہے حرام ابدی، حرام معبد، محبت نہیں معبد، حرام ابدی یعنی ابدی حرام، یعنی نہ کسی طلاق کی ضرورت ہے، کوئی چیز نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو گئے، اب یہ میاں بیوی نہیں ہے، دے آر ناٹ وائف اینڈ ہسبینڈ اینی مور، تم اپنے راستے پر اور تم اپنے راستے پر، اور واپس نکاح بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ طلاق کے کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طلاق ہوئی ہے اور عدہ بھی ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا، سپریشن ہو گئی ہے، مگر نکاح کی گنجائش ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں ہیں کہ جس کے بعد پھر نکاح کی گنجائش نہیں رہتی، اور ایک لمبا پروسیس وہ حلالے والا آتا ہے۔ لیکن اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو ایک مرتبہ تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے، چاہے 300 مرتبہ وہ بول دے پوری شرائط کے ساتھ، تو گنجائش رہتی ہے، رجوع کی گنجائش بھی ہوتی ہے، نکاح کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اگر اس میں کچھ بھی نہیں، یہ حرام ابدی،
کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو گئے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو سوچو کہ کیا ہوتا. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اسلام خود انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم خود سوچو کہ کیا ہوتا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکیم ہے. یعنی تم ان چیزوں کو ایسے مت لو. یہ جو زنا کے لیے اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے اس کے اندر بھی حکمت موجود ہے. پروردگار عالم نے ایسے ہی یہ حکم نہیں لگا دیا. یہاں تک ایک پیراگراف ہے جو سورہ نور کا کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 10 تک ہم پہنچے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 آنورڈز ایک دوسرا پیراگراف شروع ہوتا کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے افک کو ڈسکس کیا ہے. افک کا مطلب کیا ہے؟ الزام. اور کیسا الزام؟ بے بنیاد الزام، جو کبھی کبھی آپ اسپائسی نیوز کے عنوان سے معاشرے کے اندر گردش کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے بدکاری کی جھوٹی تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم ہی میں سے ایک گروہ ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مسلمان جو ہیں وہ صحابہ کرام ہی تھے، انہی کی بات ہو رہی ہے. کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھا. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی ازواج میں سے ایک زوجہ کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی اور وہ تہمت تھی زنا کی. ایک سفر اس سے واپسی پر، اچھا اب اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ جناب عائشہ کے اوپر یہ تہمت لگی تھی، ایک یہ ہے کہ جناب ماریہ کے اوپر یہ تہمت لگی تھی. مگر اس سے قطع نظر کہ کس کے اوپر بھی لگی تھی، بعض دوسری وجوہات کی بنا پر ازواج رسول میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو شیعوں کے نزدیک ممدوح نہیں ہیں. جنگ جمل کا واقعہ ہے، دوسرے معاملات ہیں، وہ ٹھیک ہے. مگر کیا ازواج رسول میں سے کوئی بھی نعوذ باللہ من ذالک بد کردار ہو سکتی ہے؟ جی نہیں ہو سکتی. کیا شیعوں کا اس بارے میں اجماع ہے؟ بالکل شیعوں کا اس بارے میں کنسنسس ہے. یہ ناموس رسول کا معاملہ ہے. اس کے دوسرے کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ ہو، وہ ہم کو معلوم ہے. سورہ تحریم آپ پڑھیں، 66واں سورہ، پروردگار عالم نے وہاں پر مذمت کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ سورہ احزاب کے اندر بھی پروردگار عالم نے ازواج رسول کو ڈانٹا ہے، وہ ٹھیک ہے. مگر ایک بات یہ ہے کہ کیا ایکسیپٹیبل نہ ہونے کے باوجود، رول ماڈل نہ ہونے کے باوجود، دوسرے مسائل ہونے کے باوجود کیا معاذ اللہ بد کرداری؟ نہ، ایسا نہیں. ٹو واٹ ایکسٹینٹ؟ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جہاں پر جناب لوط علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مذمت آئی ہے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. خود پروردگار نے کہا لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ ان دونوں کا نبیوں کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. مگر کیا یہ دونوں خواتین جو جہنم میں داخل ہوں گی وہ اس وجہ سے ہوں گی کہ یہ بد کردار تھی؟ نو، فار گاڈ سیک، نہیں، قطعاً نہیں. بد کرداری نہیں، دوسرے معاملات. وہ نبی کے مشن کے اندر ان کے ساتھ نہیں تھی. یہ چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن کیا کردار کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں تھی، تو یہاں پر ان کے ساتھ بھی نہیں. تو اگر کسی کے اوپر بھی یہ تہمت لگے گی تو اسلام کہتا ہے کہ یہ تو غلط کیا نا، آپ اس کو اس کے کھانے میں رکھیں، جو دوسری باتیں ہیں اس کو اس کی جگہ پر رکھیں، اس مسئلے کو اس جگہ پر رکھیں. تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ کہ جنہوں نے تہمت لگائی وہ تم ہی میں کا ایک گروہ تھا. اس میں تہمت یہی تھی کہ وہ قافلے کے اندر پیچھے رہ گئی، ان کی کوئی چیز گر گئی جس کے بعد پتہ نہیں چلا. پیچھے سے ایک صاحب آ رہے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ سوار کر لیا کہ یہ اکیلی رہ جائیں گے، اور بعد میں مسلمانوں کے درمیان ایک خبر گردش کرنے لگی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بد کردار ہے. پروردگار عالم نے اس کو کس طریقے سے ڈسکس کیا؟ پروردگار فرماتا ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. ایک بات، لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو. یہ جو ہوا نا کام تو برا تھا، مگر اس برے کام کو برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آغا مطہرین نے دو چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا. ایک کہ وہ جو منافق تھے وہ سامنے آ گئے.
عبداللہ بن ابی نے اس خبر کو بہت زیادہ اچھالا تھا کہ اس کا رول ہمارے سامنے آ گیا، یہ منافق ایکسپوز ہو گیا۔ دوسری چیز، جو سادہ لوح مومنین تھے، مسلمان تھے، صحابہ تھے، مگر کام انہوں نے غلط کیا تھا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس سادہ لوحی کے اندر اس طریقے سے چیزوں کو ڈیل نہیں کیا جاتا، معاشرے کے اندر اس طریقے سے افواہوں کو گردش نہیں کیا جاتا۔ ایک نے دوسرے کو بتایا میں نے ایسا سنا ہے ہاں، اور پھر دوسرے نے تیسرے کو کہا میں نے ایسا سنا ہے ہاں، اور پھر تیسرے نے کہا پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے لیکن میں نے بھی ایسا سنا تو ہے۔ اب وہ چوتھا تو یہ تکلف بھی نہیں کرے گا کہ میں نے ایسا سنا ہے، ابھی اتنے لوگ بول رہے ہیں تو صحیح ہوگا۔ یہ جو ایک اپروچ ہے، آگے مطہرین نے اس کے لیے بہت ساری مثالیں دی ہیں، ان میں سے کچھ مثالیں ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن بہت ہی ایک کیئرلیس ایٹیچیوڈ، کسی افواہ کے بارے میں، کسی ریومر کے بارے میں ایک خبر اٹھی اور پھر پھیلنا شروع ہو گئی۔ قرآن اس کو کیسے ڈیل کرنے کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے جو کمایا اس کے لیے وہ گناہ کا نشان باقی رہ جائے گا۔ یہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے سوسائٹی کے اندر، اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کو بدنام کرنا، پیغمبر اکرم کو اذیت دینا، کہ یہ گناہ کا نشان اس کے لیے باقی رہ جائے گا۔ آغا مطہرین نے یہاں پر اسم کا جو ترجمہ کیا ہے وہ گناہ کے نشان سے کیا ہے۔ اسم خود گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر شہید مطہرین نے اس کو گناہ کے نشان اور خاص طور پر اس کی تطبیق کی ہے عبداللہ بن ابی کے اوپر۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ کہ جس نے اس میں سے بڑا حصہ کمایا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ذرا سنیے آگے پروردگار کیا فرماتا ہے، لولا، ایسا کیوں نہیں کیا، اس سمعتموہ، جب تم نے ایسی کوئی بات سنی۔ اب یہ ٹریننگ ہے کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ لولا اس سمعتموہ، کہ جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومنین اور مومنات اپنے بارے میں خیر کا گمان رکھتے، اچھی بات سوچتے۔ ثابت تو کچھ نہیں ہوا نا، جب ثابت کچھ نہیں ہوا تو جب تک ثابت نہیں ہوا تو ان پرنسپل اس کو کیا سمجھا جائے، انوسنٹ، کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا۔ کیوں خواہ اس طرح کی خبر کو بڑھاوا دیتے ہوئے رسول کی اذیت کا باعث بنے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا الزام ہے، یہ تو کھلی بھی تہمت ہے، کیسے ثابت کرو گے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں اس معاملے کے اندر 4 گواہ لے کر نہیں آئے۔ فاذا لم یاتوا بالشہداء، اور جب یہ لوگ گواہ لے کر نہیں آئے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ جب وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، جس کی تفصیل گزر چکی، بعد میں آنے والوں سے معذرت، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یہیں سے آپ ایک اور بات کا اندازہ کریں، یہیں سے اس بات کا اور اندازہ کریں۔ کچھ اصول ہیں کہ جو اسلام دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے ڈیل اس طرح سے کرو، باقی معاملے کو خدا پر چھوڑ دو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مثلاً مجتہد فیصلہ کرے گا اپنے ظن کے اوپر، وہ ظن کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا، تو ایک حکم واقعی ہے کا حکم واقعی جو بھی ہو، مگر جب تک امام زمانہ غیبت میں ہے تب تک تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کا ماہر ہے اس کے انٹرپریٹیشن پر عمل کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ظن ہے، یقینی تو نہیں ہے، کہ اس ظن کو اعتبار دیا ہے خدا نے۔ اس ظن کو، ظن کا مطلب کیا ہوتا ہے، سم تھنگ لیس دین 100%، سم تھنگ لیس دین 100%، جو 100% سے کچھ کم ہو۔ مجتہد کہے گا کہ جناب میں نے اپنی پوری محنت کی، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اگر اس سے زیادہ کوئی مجھ سے چاہتا ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، یا تو حضرت حجت غیبت سے باہر آئیں اور بیان کریں، ورنہ جب تک غیبت ہے یہی چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو مجھے کوئی ایکسپرٹ مانتا ہے تو میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ہمارے بعض دوست کہ جنہوں نے اخباریت کو بھی پورا نہیں سمجھا، اخباریت کا فقط عنوان اپنے اوپر چپکایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ظن ہو گیا۔ یہ ظن وہ ہے کہ جس کو شریعت نے اعتبار دیا ہے کہ غیبت میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز پاسبل نہیں ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال خود معصوم کے زمانے میں ملتی ہے؟ یہ قرآن کی آیت، قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ نہیں ہیں تو یا یہ زنا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، مگر تم اس کو زنا نہیں مانو گے۔ اور کیا نہیں مانیں گے؟ اگر ہوا ہے تو وہ جو 3 گواہ ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ صاحب
ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ مانیں؟ کہا کہ نہیں مانو گے، تم بھی نہیں مانو گے، تم نے جو دیکھا ہے تم اپنے دل کی حد تک اس کو رکھو، تمہیں کسی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوسائٹی کیا مانے گی؟ کہا سوسائٹی یہ مانے گی کہ یہ زنا نہیں ہوا، وہ کہے کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تمہارا اعتبار نہیں ہے، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اعتبار نہیں ہے۔ وہ 4 گواہ اگر اسٹیبلش ہوں گے تو ان کی گواہی کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے قانون کے مطابق اس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ وہ جو معاملہ واقعی کے اندر ہے وہ خدا جانے، وہ قیامت کے میدان میں فیصلہ ہوگا، مگر یہاں پر دنیا میں وی آر سپوز ٹو ڈیل دس میٹر ان دس وے، اس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ ہوپ فلی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر 4 گواہ نہیں آئے تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے مانے جائیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں آگے بڑھتا ہوں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، ایسا کیوں کیا؟ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تم کو۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسَنَتِكُمْ، جو تم نے اپنی زبانوں سے بولنا شروع کر دیا۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، جو تم نے اپنی زبان سے جو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تمہارے پاس تو علم نہیں تھا، تم نے کیوں بولا؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اس کو بہت لائٹلی لیا، تم نے اس کو بہت آسان لیا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا، اور ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے ان باتوں کو سنا، قُلْتُم، تم نے یہ کیوں نہیں کہا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں؟ اس نے زنا کیا نہیں کیا، یار میرا کیا تعلق ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر بات کروں؟ ایک کسی کا پرسنل میٹر ہے، کیوں اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنایا جائے؟ آپ الفاظ دیکھیں، مَا يَكُونُ لَنَا، ہمیں کیا، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم اس بارے میں بات کریں۔ سبحانک، حاشا اور کلا، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ تم ایسی بات کبھی ریپیٹ کرو، کبھی اس قسم کی کوئی بات تم تکرار کرو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ابدا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو یہ بات سمجھو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو صاف صاف بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم رکھنے والا ہے اور اللہ حکمت رکھنے والا ہے۔ ان الذین، وہ لوگ، یحبون، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ لوگوں کے درمیان فحش باتیں پھیلیں، لگائی بجھائی، اس کی ادھر اس کی ادھر، ان تشیع الفاحشہ، ایک تو زناکاری پھیلے، بدکاری پھیلے، نائٹ کلب کھول دو، وہ چیزیں کر دو، یہ کر دو، جس سے لوگوں کے درمیان ایک بدکاری کا ماحول بنے وہ۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی اگر کوئی باتیں ہیں تو دوسروں کے درمیان گردش کریں، غیبت، تہمت، اس طرح کی چیزیں پھیلیں۔ فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو صاحبان ایمان ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ صرف آخرت میں ان کو عذاب ملے گا، ان کو دنیا کے اندر بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے۔ اگر مطہرین نے اس موقع پر چند مثالیں دیں، اور وہ مثالیں بڑی اچھی ہیں۔ ایک مثال انہوں نے دی ہے مسجد جواد کی، کہ باتیں کس طریقے سے پھیلتی ہیں اس کے بارے میں۔ انہوں نے جو مثال دی ہے وہ یہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، میرا دوست تھا، وہ آیا اور مجھے کہنے لگا میں خاص اس لیے آیا ہوں کہ الجواد مسجد جو ہے اس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہاں پر اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہتے، میں نے سنا تھا، تو میں اس کو چیک کرنے کے لیے اور کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگے مطہری کہتے ہیں کہ خدا تمہارا بھلا کرے کہ تم نے کم از کم اتنا تو کیا کہ دیکھنے کو آ گئے، ورنہ تو کیا ہوتا کہ ایک کہتا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا جاتا اذان میں اس مسجد کے اندر، وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے بھی ایسا سنا ہے، تیسرے سے کہتا ہے کہ میں نے بھی ایسا سنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ سنا ہے غائب ہو جاتا کہ میں نے سنا ہے۔
پھر آخر میں ہوتا ہے یار اتنے افراد بول رہے ہیں تو یار وہاں پر تو اشہد ان علی ولی اللہ اذان کے اندر نہیں کہا جاتا ہوگا، اور پھر یہ ہوگا بھی ختم ہو جائے گا، نہیں کہا جاتا ہے، اور پھر 25واں جب آدمی ہوگا تو کہے گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں پر اشہد ان علی ولی اللہ اذان کے اندر نہیں کہا جاتا. تو وہ جو ایک چھوٹا سا جھوٹ ہوتا ہے پھر وہ کہاں تک پہنچتا ہے. دوسری مثال جو آگے مطہرین نے دی وہ ایک جگہ کی ہے، اور وہ ہے چتل. اب پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے، ایران کی یا کوئی دوسری جگہ ہے. وہ کہنے لگے یہودیوں میں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ چتل میں جو فلاں جگہ ہے وہ ہماری ہے. یہودیوں نے کہا ہماری ہے، اور دونوں لڑ پڑے. اچھا دونوں کی دلیلیں کیا تھی؟ اچھا کتنا فاصلہ تھا؟ وہ جس جگہ پہ جھگڑا ہو رہا تھا اس سے جس جگہ کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے تقریباً آپ یوں سمجھے کہ چند میلوں کا فاصلہ. یعنی آپ یوں بہت بہت زیادہ اگر میں گنجائش دوں کہ کراچی میں جھگڑا ہو رہا ہے اور حیدرآباد کی بات ہو رہی ہے. کراچی کے اندر فرض کریں کہ مسلمان اور یہودی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جگہ حیدرآباد کے اندر ہے نا وہ ہماری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ہے. کہ تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہ مسلمان کہتے ہیں اس میں مینار ہے، یہودی کہتے ہیں کہ اس میں مینار نہیں ہے اس لیے وہ جگہ ہماری ہے. مسلمان کہتے ہیں وہ جگہ ہماری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر مینار ہے. اور یہاں پہ لڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا گلا پھاڑ رہے ہیں، اس کے بنیان کپڑے سب اتار. حیدرآباد 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر جا کر چیک کر کے آؤ کہ مینار ہے یا نہیں ہے. جس جگہ کے بارے میں لڑ رہے ہو اس کے بارے میں یہی سائن ہے نا کہ مینار ہے یا نہیں، تو جا کر دیکھ کر آؤ. قتل کر دیا، مار دیا، پیٹ دیا، خون نکال دیا، سب کچھ کر دیا، مگر جا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جس جگہ کی بات ہو رہی چیک تو کریں. ایکچولی سارا مسئلہ یہ چٹخارا ہے. پھر وہ چٹخارا کبھی کبھی ان انٹینڈڈ کنکلوژنس کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ ایسے نتائج نکلتے ہیں کہ جو سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے. 2 مثالیں. پھر تیسری مثال انہوں نے دی آگے مطہرین نے، وہ اسکندریہ کی لائبریری کی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک الزام لگایا گیا کہ اسکندریہ جب فتح ہوا تو وہاں پر ایک لائبریری تھی، اس لائبریری کو مسلمانوں نے جلا دیا. اچھا مسلمانوں نے بڑے کام کیے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ شریف شرفا بڑے کام کیے ہیں. عیسائیوں نے اس کو بہت بڑھاوا دیا اپنی کتابوں کے اندر. انہوں نے کہا مسلمانوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. ایک نے اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھا، ایک عیسائی مورخ نے، اور پھر اس کے بعد خود مسلمانوں نے اس عیسائی مورخ کی کتاب سے لے کر اپنی کتابوں میں چھاپنا شروع کر دیا کہ جب وہ بول رہا ہے تو غلط تو نہیں بول رہا ہوگا، جب وہ بول رہا ہے تو کیسے غلط ہوگا. جو ہمارا وہ جو ایک مغربی زدگی کا جو ایک انداز ہوتا ہے، اب وہ بول رہا ہے تو غلط تھوڑی ہوگا. آپ میرٹ پر دیکھو نا، جب وہ بول رہا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے تو لے لو، صحیح نہیں ہے تو کرٹیسائز کرو، کہ صرف تیرے کہنے کی وجہ سے ہم قبول کر لیں، چیک بھی نہ کریں. آگے مطہری کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کے اوپر تحقیق کی ہے اور محققین نے تحقیق کی، اور اس کے اندر انہوں نے شبلی نعمانی کا نام بھی لیا. شبلی نعمانی کی جو بعض کتابیں ہیں دوسری زبانوں کے اندر بھی منتقل ہوئی. کہا کہ یہ اس کے اوپر تحقیق ہوئی، چیک کیا گیا کہ ہاں جناب یہ بالکل غلط بات تھی، مگر وہ چل پڑا. یہاں تک کہ منطق کے اندر، اس لیے کہ وہ جملہ اس طرح کا تھا کہ خلیفہ کو اس نے لکھ کر بھیجا کہ اس لائبریری کا کیا کرنا ہے. جملہ سنیے. خلیفہ نے جواب دیا کہ ان کتابوں میں جو مطالب درج ہیں یا وہ قرآن کے مطابق ہیں، اس صورت میں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یا قرآن کے خلاف ہیں، اور جو چیز قرآن کے خلاف ہو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے تمام کتابوں کو جلا دو. اور اس نے کتاب کو جلا دیا. لطف کیا ہے، یہ تو ایک تاریخ کی بات ہوئی نا. پھر اس کو لے جا کر انہوں نے منطق کے اندر، اب علم منطق جو ہے اس کے اندر قضیے کی بحث آتی ہے، اور قضیے میں ہوتا ہے متصلہ ہے، منفصلہ ہے. تو جو قضیہ منفصلہ ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے، مجھے اندازہ ہے، مگر قضیہ منفصلہ ہے اس کے اندر اسی انداز کی بحث ہوتی ہے. جو اس کے اندر ہے یا وہ یوں ہے یا یوں ہے، اگر یوں ہے تو یوں اور یوں ہے تو یوں. یہ جو ایک انداز ہوتا ہے جو کورٹ کے اندر آرگومنٹس کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ، ایک اصطلاح ہے علم منطق کے اندر، قضیہ منفصلہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ لے جا کر اس جملے کو قضیہ منفصلہ کی مثال کے طور پر علم منطق کے اندر بھی داخل کیا. انہوں نے کہا وہ تاریخ پڑھنے والا ہے اس کو تو پتہ چلے، جو تاریخ نہیں پڑھنے والا ہے، منطق پڑھنے والا ہے، اس کو بھی ایک ایگزامپل کے ذریعے یہ پتہ چلے کہ ایسا کچھ ہوا تھا. یہ تماشے بہت ہوتے ہیں. یعنی جو کتاب کی سیر کرنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تماشے بہت ہوتے ہیں.
تو آدمی جب پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بڑی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ 3 مثالیں ہیں، میرے خیال میں کافی ہیں. آغا مطہری نے اور بھی باتیں کی. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے 13 میں سے 4 اسپیچز جو ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا. 2 ہو پائیں، تو جو ایجنڈے کے اندر مزید 2 تھی وہ بھی نہیں ہو پائیں. اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ کر آتے ہیں وہ پورا تو نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ یہ مفصل موضوع ہے. لیکن پڑھیں. آغا مطہری نے واقعاً تفسیر نور کا بھی حق تو خیر قرآن مجید کا کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن کافی حد تک الحمدللہ اس کو ایکسپلین کیا، ایلوبریٹ کیا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جب بھی کوئی اجتماعی کام کرو تو رسول کی طرف پلٹا دو. آج کے دور میں اس آیت کی تطبیق کیا ہوگی؟ ایک ہے رسول کا حضور اور ایک ہے رسول کا غیاب یا رسول کی وفات. جب پیغمبر اکرم موجود ہوں اور پیغمبر اکرم کی طرف کسی چیز کو پلٹانے کی بات، مثلا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹا دو. بٹ نیچرل اگر پیغمبر اکرم خود موجود ہیں تو ان کی طرف پلٹانا تو سمجھ میں آتی ہے بات. جب پیغمبر اکرم کی وفات ہو جائے گی تو اس کے بعد پلٹانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے بعد پلٹانے کا مطلب یہی ہوگا کہ پیغمبر اکرم کے جو آثار ہم تک پہنچے ہیں ان میں چھان پھٹک کر لو، جو صحیح ہے اس کو الگ کر لو، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. اور پھر جو صحیح آثار تم تک پہنچے ہیں ان آثار کے مطابق معیارات بیان کرو، میزان یارڈ اسٹک اس کو طے کرو. اور جو چیز پلٹا کے دیکھو کہ یہ اللہ کے رسول نے اس کو الاؤ کیا ہے تو اس کو الاؤڈ مان لو، اگر منع کیا ہے تو اس کو ڈس الاؤڈ مان لو، اور اگر کچھ بیان نہیں کیا ہے تو پھر اس کے اندر ایک قاعدہ ہے اصالۃ الاباحہ، کہ اس کو اصولی طور پر جائز مان لیا جائے گا کہ اگر منع کرنا ہوتا تو پیغمبر اکرم بیان کرتے. ہمارے پاس چونکہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد آفیشیل اسپوکس پرسن موجود تھا، امیر المومنین کی ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس لیے ہمارے لیے پیوریفیکیشن آسان ہو گئی. چھلنی ہمارے پاس جو ہے، جو چھالنے والی، وہ اور زیادہ آسان ہو گئی. پھر امام حسن امام حسین سے ہوتے ہوتے حضرت حجت جو آج بھی تشریف فرما، تو یہ جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا، اس کو چھاننا اور اس کے مطابق اس معیار کو اسٹیبلش کرنا. پھر زمانہ غیبت کے اندر ہمارے پاس جو معیار بن جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کہے کہ صاحب مجھے تھوڑی معلوم ہے پیغمبر اکرم کے کیا کیا آثار ہیں، تو بات وہی اجتہاد تک چلی جاتی ہے. جو نائب امام کی آپ بات کریں، رہبر کی آپ بات کریں، مرجع کی بات کریں، وہ کیا ہے؟ وہ اسی لیے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اب کیونکہ خاص آیت کا نمبر نہیں لکھا تھا لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن اصول یہی ہے، اصول یہی ہے کہ پیغمبر کی طرف پلٹاؤ. اگر پیغمبر اکرم بنفس نفیس موجود ہیں تو پیغمبر اکرم سے پوچھ لو، یہ تو سب سے آسان. نہیں موجود ہیں تو جو ان کا آفیشیل اسپوکس پرسن ہے وہ ان کے آثار کے بارے میں ورژن بیان کرے گا کہ وہ کیا ہے. اور جب حضرت حجت کی غیبت ہوگی تو یہ معاملہ اجتہاد تک چلا جائے گا. کوئی اور سوال؟ بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس خشک موضوع کو برداشت کیا، اس ثقیل موضوع کو، اس سخت موضوع کو برداشت کیا، اور توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کتاب سے اور سورہ نور کی ویسے بھی تفسیر آپ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خاص طور پر آغا مطہری کا جو یہ ورژن ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ.